مبارک۔ اس سے بیشتر کہ ہم آج کے خدا کے پاک کلام سے بہت ساری باتیں سیکھیں، تو سب سے پہلے میں آپ کو وقت دیتا ہوں کہ اگر ماں مقدسہ مریم کے حوالے سے کوئی بھی کوشچن ہے، سوال ہے، تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ مقدسہ مریم کے ماں باپ کا نام۔ مقدسہ مریم کے ماں باپ کا نام۔ شاباش۔ اور کوئی سوال؟ یہ سجدہ کرنے کے بارے میں ذرا تفصیل سے بیان کیجیے۔ سجدہ کس کو؟ ماں مریم۔ مقدسہ مریم کو سجدہ۔ شاباش۔ اور کوئی سوال؟ کوئی بھی سوال دل میں ہے نا وہ پوچھ لے، ایسے موقع کبھی کبھی آتے ہیں، تو کوئی بھی کوشچن ہے، سوال ہے، دل میں خلش پیدا کرتا ہے، روحانی اور ایمانی ٹھیس پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی نے سوال کیا آپ جواب نہیں دے پائے، تو اس مختصر وقت میں ہم کوشش کریں گے شارٹ جواب دے تاکہ ساری باتیں سیکھ سکیں۔ جی مقدسہ مریم نجات دے سکتی ہے؟ شاباش۔ اور کوئی سوال ہے؟ مقدسہ مریم کو خدا کی ماں کیوں کہتے ہیں؟ مقدسہ مریم کو خدا کی ماں کیوں کہتے ہیں؟ بابو جی یہ سوال ذرا دیتے رہے چھوٹے نا، اگر کوئی رہ گیا نا تو پھر آپ اس کو کہہ سکتے فادر جی یہ والا جواب دیا سوال رہ گیا۔ جی شاباش۔ اور کوئی؟ اور کوئی سوال ہے؟ مقدسہ مریم زندہ آسمان پر اٹھائی گئی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کوشچن۔ شاباش۔ اور کوئی؟ مقدسہ مریم کی فرشتہ اس کو کہا گیا تھا تو کتنی عمر کی تھی؟ مقدسہ مریم کی عمر کتنی تھی جب فرشتہ اس کے پاس ہے؟ شاباش۔ سوال ہے کہ مقدسہ مریم زندہ آسمان پر گئی ہی نہیں۔ شاباش۔ اور کوئی سوال ہے؟ ماں کے آگے دعا کیوں کرتے ہیں؟ اور کوئی سوال؟ ادھر سے کوئی سوال نہیں آیا نا، پیچھے سے نہیں، ادھر سے کہا گیا، ادھر سے نہیں آیا۔ شرمانا نہیں، ٹھیک ہے، ہاں شرمانا نہیں کہ میں سوال پوچھا گا لوگ کیا کریں گے، لوگ کچھ بھی کریں گے، اپنے آپ کو مطمئن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لوگ تو کرتے ہی رہتے ہیں نا، تو بڑا ایسا نہیں پانچ وجہ نہیں تو کہے روزری پڑھنی نہیں چاہیے تھی، روزری کیوں پڑھ دیں گے؟ روزری سے متعلقہ سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی؟ مقدسہ مریم ہمارے لیے دعا کر سکتی ہے جبکہ وہ مر گئی ہے؟ اور کوئی سوال ہے؟ خاندان میں کتنے لوگ تھے؟ شاباش کاٹ جائے۔ بچے نے سوال کیا کہ مقدسہ مریم کے خاندان میں کتنے لوگ تھے؟ شاباش۔ اور کوئی سوال؟ آخری سوال، جی مقدسہ مریم نے صرف خدا یسوع مسیح کو جنم دیا تھا یا اور بھی اس کے بچے تھے؟ مقدسہ مریم نے صرف یسوع کو جنم دیا یا اور بھی بچے تھے؟ شاباش۔ اچھا شارٹ پہلے جواب دے لیکن تھوڑا تفصیل میں، زیادہ تفصیل میں جائیں تو پھر ایک ہی سوال کے لیے کئی دن درکار ہے، ٹھیک ہے، کئی دن درکار ہے، یہ نہیں ایک دو گھنٹہ نہیں، مجھے بتانے کے لیے بہت سارا، ٹھیک ہے۔ تو ہم شارٹ جواب دیتے ہیں۔ مقدسہ مریم کے ماں باپ کا نام حنا اور یویامی، ماں کا نام حنا اور باپ کا نام یویامی۔ مقدسہ مریم کے والدین کا نام حنا اور یویامی۔
جب فرشتہ اس پر ظاہر ہوا تو اس کی عمر بھی ہو گئی تھی، وہ بالغ، ٹھیک ہے، بالغ سمجھتے ہیں کتنی عمر ہوتی ہے بالغ؟ 18 سال سے اوپر جی، ٹھیک ہے، تو شاباش، 18 سال یعنی 13 سال کے اوپر اس کی عمر، وہ 14 سال بھی ہو سکتی ہے، 15 بھی، 16 بھی، کیوں؟ ہم ذرا پڑھتے ہیں کیونکہ جو اس کا تعلق بھی عورتوں سے ہے، کب مینسز شروع ہوتے ہیں، کیسے بالغ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم یہ لوکا کے انجیل پہلے باب میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے پہلے باب کی 35ویں آیت میں، اور فرشتے نے جواب میں سے کہا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو تجربوں کا سوال ہے کہ ایج کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو ایج کے حوالے سے کسی باب میں لکھا ہے کہ میں مرد سے نہ واقف ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایج کتنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے لکھا ہے 35ویں آیت میں پڑھتا ہوں، اور فرشتے نے جواب میں سے کہا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اس سبب سے وہ قدوس ملعون خدا کا بیٹا کہلائے گا، اور دیکھ کر رشتے دار اسبات کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور یہ جو اس کا روبانچ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ خدا کی کوئی بات ہرگز بے قدرت نہ ہوگی۔ اب قدرت کیا بتاتی ہے؟ ایج کے حوالے سے قدرت کیا بتاتی ہے، بچہ پیدا ہونے کے حوالے سے قدرت کیا آگاہ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ میں تھوڑا یہ بھی جواب دیتا جاؤں گا، جو ہمارا ایٹماسفیئر ہے نا، وہ 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے نا، جیسے شوکت فضل کا بچہ پیدا ہو، اس نے کہا کہ یہ معجزہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ معجزہ نہیں، معجزہ نہیں۔ جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ پہلے سے تو دوستی چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا لکھا ہے کہ خدا کی قدرت ہرگز بے قدرت، قدرت کیا ہے، ایج کتنی ہے اور کس طرح اولاد پیدا ہو۔ تو جب یسوع پیدا ہوا روح القدس کے سائے سے، ٹھیک ہے، تو کتنے مہینے یسوع مسیح ماں کے بطن میں رہا؟ 9 مہینے۔ قدرت کیا بتاتی ہے؟ 9 مہینے، ٹھیک ہے۔ 25 مارچ سے لے کر 25 دسمبر تک کتنے مہینے بنے گے؟ 25 مارچ کو عید بشارت منائی جاتی ہے، جب فرشتہ ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک 9 ماہ بعد 25 دسمبر کو خدا یسوع مسیح کی یہ بات کلیئر ہوگی، ٹھیک ہے۔ بھائی کا سوال تھا کہ کیا مقدسہ مریم نجات دے سکتی ہے؟ وہ نجات دے سکتی ہے، نجات دینے والا دیتی ہے، اس کو پیدا کرتی ہے، اور وہ کون ہے؟ اکثر جو ماحول پہ بیان کیا جاتا ہے نا، کئی لوگ جو دیکھتے ہیں نا، آج جو انجیل مقدس ہے نا، وہ اندھے کی کہانی تھی، ٹھیک ہے۔ خدا یسوع مسیح اندھے کو برطلمائی کو شفا دیتے ہیں، اور یہ اس کی ووکیشن سٹوری ہے، بہت بلاہٹ ہے۔ آپ نے ابراہیم کی بلاہٹ کو دیکھا ہے، سیموئیل کی بلاہٹ کو دیکھا ہے، ارمیا نبی کی بلاہٹ کو دیکھا ہے، نئے عہد نامہ میں آگے شمعون پترس کی بلاہٹ کو دیکھا ہے کہ کیسے وہ اپنے باپ کے ساتھ ہے، جالوں کے ساتھ ہے، خدا انہیں بلاتا اور اس کے پیچھے آ جاتے ہیں، اپنا کام کاج کاروبار گھر بار چھوڑ کر کس کے پیچھے آگے؟ یسوع کے پیچھے۔ یعقوب اور یوحنا اپنے باپ کے ساتھ جال تو ہو رہے تھے، یسوع نے کہا میرے پیچھے ہو لو، تو کیا ہوا؟ وہ سب کچھ چھوڑ کر یسوع کے پیچھے آ گئے۔ یہ برطلمائی جو 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے، اس کی ووکیشن سٹوری ہے، بلایا کہ خدا نے اس کو کس طرح بلایا۔ تو بندہ بیکاری راہ کے کنارے تھا،
اب جب راہ کے کنارے کی بات آتی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. خدا رکھتے ہوئے خدا پر ایمان نہیں ہوتا. راہ کے کنارے بیچ کی مثال ہے, بیچ ہونے والے کے راہ کے کنارے, کچھ راہ کے کنارے تیرا. تو جب بادشاہ کے بیٹے کی ضیافت کی تیاری ہوتی ہے, شہزادے کی ضیافت ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ بلائے ہوئے نہیں آتے, پھر جاتے ہیں, بلائے ہوئے کو بلاتے ہیں نہیں آتے. تو بادشاہ کیا کہتا ہے؟ چرستوں میں جاؤ, چوکوں میں جاؤ, اور جو تمہیں ملے وہ لے. چرستوں والے, چوکوں والے, راہوں والے کون سے ہیں؟ جن کا کبھی ایمان ادھر پر, کبھی اس پر, کبھی اس پر, کبھی اس پر. جو راہ کے کنارے لفظ ایک ہے, اس کے پیچھے بہت کچھ ہے. ہم ویسے پڑھ جاتے ہیں لیکن ایک لفظ میں پیچھے بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے, راہ کے کنارے. تو وہ راہ کے کنارے بیٹھا ہے, بھیک مانگ رہا ہے. تو جب بھیک مانگ رہا ہے کس لیے؟ تو جب یسوع آتا ہے تو اس کو پکارتا ہے, ابن داؤد مجھ پر رحم کر. جب اسے پکارا جاتا ہے, یسوع کو, خدا کو پکارا جاتا ہے, تو خدا بھی سنتا ہے. کیا ہے کیا اس کو بلایا. ٹھیک ہے, تو شارٹ میں بیان کروں تاکہ ہم اپنے پوائنٹ کی طرف آ سکیں. تو جب وہ یسوع کے پاس آئے, یسوع نے بلا کے یسوع نے اسے کہا, بتا میں تیرے لیے کیا کروں. جو کوئی دعا کرتا ہے خدا اس سے بھی پوچھتا ہے, بتا میں تیرے لیے کیا کروں. پچھلے بار بھی ہم نے سنا تھا یوحنا اور یعقوب کے بارے میں. یسوع کے پاس آتے ہیں, عطا کر کے ایک تیری دہنی طرف اور ایک بائیں طرف ہو. تو یسوع سے پوچھتا ہے تم کیا چاہتے ہیں, یہ کہ ایک دائیں طرف اور ایک. آج اندھے سے بھی یہی سوال ہے, کیا میں تیرے لیے کیا کروں. آپ سے یسوع پوچھتا ہے میں تیرے لیے کیا کروں. تو اس نے کہا یہ کہ میں دیکھنے لگوں, روشنی آ جائے. ٹھیک ہے, ایک یہ آنکھیں ہیں جن کے بارے میں خدا کے کلام میں بار بار لکھا ہے تم دیکھتے ہوئے نہیں دیکھو گے. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو سنتے ہوئے نہیں سنتے, جو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے. آنکھوں کی ضرورت ہے, روشنی کی ضرورت ہے, دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جو دیکھ سکتے ہیں, جو خدا میں آ جاتا ہے, وہ روحانی آنکھوں سے زمین پر بیٹھے ہوئے آسمان کا نظارہ بھی کر رہا ہوتا ہے. استفانس کو دیکھے لوگ اسے پتھر مار رہے ہیں, وہ زمین پر بیٹھے کیا کر رہے ہیں, میں آسمان کو کھلا اور خداوند یسوع مسیح کو باپ کے دائیں ہاتھ دیکھتا ہوں. ہم تو ادھر نہیں دیکھ پاتے ہیں. اپنے گھر کی سانو اپنی پہچان نہیں, اپنے عزیزاں کی پہچان نہیں. ٹھیک ہے, دیکھنا, دیکھنا خداوند کی, دیکھو چکھو کہ خداوند کیسا. یہ کہ میں دیکھنے لگوں, جو اسکرپٹیشن سٹوری برٹن مائی. ٹھیک ہے, شاگرد ہے, خدا نے اس کو کس طرح بلایا, وہ کس طرح خدا نے یسوع کا شاگرد بنا. اس نے آنکھیں مانگی ہے, روشنی مانگی ہے, روشنی کی ضرورت ہے. اور جن لوگوں کے پاس روشنی نہیں وہ یسوع کو بھی نہیں دیکھ پاتے. جو یسوع کو نہیں دیکھ پاتا وہ مقدس مگر کو کیا دیکھ پائے گا. جو اس کو نہیں دیکھ پائے گا وہ اس کو نہیں دیکھ پائے گا, کیونکہ یہ بائبل مقدس یسوع کے بارے میں ہے. یہ بائبل مقدس آج کا پہلا جو پہلی تلاوت ہم نے پڑھی ہے وہ کیا تھی؟ پہلا نجات دہندہ کا وعدہ, نجات دہندہ کا پہلا وعدہ کہ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. اچھا, جو بائبل مقدس پڑھنے والے ہیں وہ ذرا بہت زیادہ حاصل کرتے ہیں, اور جو نہیں پڑھتے ان کے حساب سے بھی گزرتا ہے. آج کی پہلی تلاوت میں کس چیز کا ذکر ہے؟ میں تیری اور عورت کی نسل. ٹھیک ہے, میں تیری اور تیری نسل, عورت اور عورت کی نسل. کتنے لوگ ہیں؟ عورت ہے سانپ اور سانپ کی نسل, شیطان اور شیطان کی نسل. تیری یعنی عورت اور عورت کی نسل کون ہے؟ یسوع مسیح. عداوت ڈالوں گا, دشمنی. کہ تو اس کی ایڑی کی طاقت میں رہے گا اور وہ تیرے سر کو کچل دے گا. کتنے لوگ ہیں
آگے ادھر میں کتنے لوگ ہیں جی؟ 3. کون کون سے؟ آدم، حوا اور شیطان. آدم، حوا اور شیطان. آج کی دوسری تلاوت میں کتنے لوگوں کا ذکر ہے؟ خاتون، اس کا بچہ اور اژدہا شیطان. ٹھیک ہے؟ آپ بائبل مقدس کی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں نا، اصول اپنا لیں. اب یہ بائبل مقدس کی پہلی کتاب میں ہم تینوں کا ذکر سنا ہے. درمیان میں نیا نامہ شروع ہوتا ہے، کس کا ذکر ہے؟ کون یسوع کو آزماتا ہے؟ گچھا مریم کا ذکر ہے، یسوع کا ذکر ہے، اور شیطان کا ذکر ہے، آزمانے والا آزمانے. ٹھیک ہے؟ اور آخری کتاب جیسے آپ مضمون لکھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا لکھتے ہیں؟ انٹروڈکشن، تعارف. پھر درمیان میں اس کی ٹھیک ہے باڈی ہوتی ہے، اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ کنکلوژن، نتیجہ. تو نتیجے میں بھی کن کا ذکر سنا ہم نے؟ ان میں اس میں سے ان کو نکال کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بائبل مقدس ہے. یسوع یا مقدسہ مریم کو نکال کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بائبل مقدس ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے بایوگرافی ہے یسوع کی، جو پہلے سے لکھی گئی ہے، جس کو یسوع نے پورا کیا ہے. ہر ایک بات کے پیچھے اگر آپ نیا احترامہ دیکھیں گے، پڑھیں گے، ایک طرف پرانا احترام رکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یسوع کون ہے، مقدسہ مریم کون ہے، آدم اول کون ہے، آدم ثانی کون ہے. پرانا ہے آدم کون ہے، عورت پرانی عورت کون سی ہے، ہوا کون ہے، اور نئے احترامہ میں نئی ہوا کون ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے اب اگر ان کی اسٹڈی کریں گے بہت کچھ ملے گا. تو اگر آپ نئے احترام کو سمجھنا چاہتے تو آپ کو پرانا احترام سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. مثال کے طور پر تکوین کی کتاب پہلا باب پہلی آیت کیا ہے؟ ابتدا میں خدا نے آسمان اور ابتدا میں کون سا لفظ آیا؟ نئے احترام میں آیا. یوحنا کی انجیل پہلا باب پہلی آیت کیا لکھا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا، ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا. پہلو پھر پہلے چیپٹر میں آپ دیکھتے ہیں 6 دن میں خدا نے زمین اور آسمان بنائے، سب کچھ خلق کیا. آپ یوحنا کی انجیل پہلے باب کو پڑھ لیں، آپ کو 6 دن میں یسوع کے کام نظر آ جائیں گے. پہلے دن کیا ہوا، دوسرے دن کیا ہوا، تیسرے دن کیا ہوا، چوتھے دن کیا ہوا. پھر تکوین کی کتاب دوسرے باب میں آدم اور حوا کی کہانی ہے، تخلیق ہے، ساتھ میں بھی آرام کیا. آدم اور حوا نر و ناری ان کا ذکر ہے، شادی کا ذکر ہے ان کی کا. نیا احترام میں آ جائیں یوحنا کی انجیل دوسرے باب میں کانا گلیل میں بیاہ کا واقعہ، معجزہ. ٹھیک ہے؟ کس دن ہوا؟ 7ویں دن. ٹھیک ہے؟ تو 6 دن کا 4 دن کا ذکر پہلے باب میں ہے، اور لکھا ہے تیسرے دن. 3 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 7. یعنی 7واں دن ہے جب یسوع نے یہ معجزہ کیا. اور وہاں پر دلہا اور دلہن کی شادی کا بیاہ کا ذکر ہے. اور وہاں پر کس کا ذکر ہے؟ پرانے احترامہ میں آدم اور حوا کا ذکر ہے، اور نئے احترامہ میں کس کا ذکر ہے؟ مقدسہ مریم اور یسوع کا ذکر ہے. دوسرے باب میں جو دلہا اور دلہن کا نام مینشن نہیں ہے، واقعہ ہے ادھر. تو کون وہاں پر موجود ہے؟ یوحنا کے انجیل دوسرے باب میں یسوع اور مقدسہ مریم. شاباش. ادھر تھک گئے نا، دس دیا جائے. ٹھیک ہے؟ آہو کیونکہ گل پھر ذرا بولنے لگا ٹائم لگ جاتا ہے. ٹھیک. اچھا ادھر بھی آدم اور حوا
پرانا آدم اور پرانی ہوا، ٹھیک ہے، ادھر نیا آدم اور نئی ہوا. ادھر خدا نے جس نے ہوا کو بنایا، آدم اسے ہوا کا نام دیتا ہے اور خدا اسے کیا کہتا ہے؟ عورت بنائی. دوسرے باب میں دیکھو کیا ہے. دوسرے باب میں خدا یسوع مسیح جو خدا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اے عورت تجھے اور مجھے عورت. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے نا، بڑا مسئلہ ہے یہ بھی. یسوع نے اپنی ماں کو ماں نہیں کہا بھائی، جو اس نے کہا ہے وہ سمجھے. اپنی بائبل نہ لکھو، اپنی تشریح نہ کرو. جو یسوع کہتا ہے اس کو ماننا ہے، اپنا کچھ لکھنا ہے. سمجھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ بائبل کی بات ہے. بائبل میں عورت کب کہا گیا ہے، کس نے کہا؟ ٹھیک ہے، ادھر آدم اور ہوا، ادھر یسوع اور مقدسہ مریم. ادھر خدا ہوا کو عورت کہتا ہے، ادھر یسوع جو خدا کی جگہ پر ہے وہ مقدسہ مریم کو عورت کہتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، آج کے بڑا کوشچن ہوتا ہے کہ یسوع نے اپنی ماں کو ماں نہیں کہا، اس کا مطلب وہ جو یہ گستاخی ہے، جو یہ کہتا ہے وہ بہت بڑا گستاخ ہے. وہ تو کلام کو نہیں مان رہا، وہ تو الزام لگا رہا ہے یسوع پر کہ وہ بے ادب تھا. کیا یسوع بے ادب تھا؟ یسوع نے تو کہتا ہے کہ میں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. تو کیا یسوع میں چوتھا حکم تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر، کیا اس نے نہیں کی؟ پاکلام میں لکھا ہے وہ آخر تک قدو قامت اور حکمت میں بڑھتا گیا، آخر تک وفادار رہا. یوحنا کی جو 17 باب میں وہ اپنوں کو آخر تک پیار کرتا گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ تو بائبل کو نہیں سمجھ پاتے، ان سے سوال کوشچن آنسر کیا کرنا ہے. عورت دوسرا منظر دیکھیں، یوحنا کی انجیل 19 باب کی 25 سے 27 میں آئے کیا لکھا. جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ حوالہ نکال سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. یوحنا کی انجیل 19 باب 25 میں. اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن الفئی کی بیوی مریم اور مریم مجدلی کھڑی تھی. کس کے نیچے؟ یسوع کی صلیب کے نیچے. یسوع نے اپنی ماں کو اور اس شاگرد کو جسے وہ پیار کرتا تھا پاس کھڑے دیکھا. کس کو؟ شاباش. اور اپنی ماں سے کہا اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا، اور شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں. یہ منظر کون سا؟ پرانے احکام میں چلے جائیں 30 باب میں. گناہ کا دنیا میں دخل، نیک و بد کی پہچان کر رکھ. اس کے نیچے کون کھڑے ہیں؟ آدم اور ہوا. کس کے نیچے کھڑے ہیں؟ ہاں جی، نیک و بد کی پہچان کے درخت کے نیچے کون کون کھڑا ہے؟ آدم اور ہوا. شاباش. اور ادھر کون کون کھڑا ہے؟ یسوع کی صلیب کے نیچے کون کھڑا ہے؟ شاباش. مقدسہ مریم اور یوحنا جس کو اپنی ماں دی. آج مجھے اور آپ کو اپنی ماں دیتا ہے. دیکھ تیری اگر ہم اس کے شاگرد ہیں، پیارے شاگرد ہیں، تو پھر ماں اس نے ہمیں سونپی ہے. اور تو ماں کو ماں نہیں کہتا، انہیں تو سونپی نہیں ہے، اعتراض ہی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے، تو جو اسے مبارک نہیں کہتا. یہ تو کلام میں لکھا، وہ تو کلام کو نہیں پورا کر رہا، وہ تو کلام پر خود عمل نہیں کر رہا. تو مبارک ہے وہ جو سے مبارک کہتا ہے، مبارک ہے وہ جو کلام پر عمل کرتے ہیں. اور اس کو مبارک کہنے والے پاک لوگ ہیں، اس کو سلام کرنے والے پاک لوگ ہیں. کس نے یہ مقدس
مقدسہ مریم کو سب سے پہلے سلام کیا؟ فرشتے نے. وہ پاک ہے کہ نہ پاک ہے؟ پاک ہے، خدا کی طرف سے ہے، مقرب فرشتہ ہے، جبرائیل ہے. وہ آتا کیا کہتا ہے؟ سلام ہے مریم پرفضل، خداوند تیرے. یہ آپ لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں. جو اس کی مخالفت کرتا ہے وہ خدا کا بندہ ہے یا شیطان ہے؟ جو کلام پڑھنے سے روکتا ہے وہ کون ہے؟ تو یہ کہاں پر لکھا ہے؟ جب آپ پڑھتے سلام ہے مریم پرفضل خداوند تیرے، تو کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ بائبل مقدس میں، انجیل مقدس میں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مقدسہ مریم کے پاس یا اس کے سامنے سلام مریم پڑھنے سے نہیں روک رہا. وہ تو سیدھا سیدھا کلام پڑھنے سے روک رہا ہے. جس کو ان پڑھ بھی پڑھے لکھے بھی چھوٹے بڑے بھی ہر زبان کے لوگ پڑھتے ہیں سلام مریم پرفضل خداوند تیرے، تو عورتوں میں کیا تو عورتوں میں. اور سلیب کے نیچے کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر آدم اور حوا نیچے ہیں. آدم یوحنا، ٹھیک ہے، جو یسوع کی جگہ پر ہے. ٹھیک ہے، آج میں اور آپ اس کی کلیسیا ہے. تو جب یوحنا کی بات کی جاتی ہے تو وہ چرچ ہے، شاگرد ہے. جیسے میں اور آپ اس کے شاگرد ہیں، تو چرچ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اپنے آپ کو نہیں. چرچ کو شاگرد ہے جن کی بنیادوں پر یہ چرچ بنا ہے، جنہوں نے ایمانی اور روحانی آبیاری کی ہے، پروان چڑھایا ہے، قائم رکھا ہے، اپنی جانیں دی ہیں. اس کو یسوع نے اپنی ماں سے. اور سلیب کے نیچے ہم نے دیکھا ہے آدم اور حوا بھی کھڑے ہیں. ادھر خدا حوا کو آدم کہتا ہے، عورت کہتا ہے. اور ادھر نیا نامہ میں کون کہہ رہا ہے؟ یسوع جو خدا کی جگہ پر ہے وہ کہہ رہا ہے اے عورت دیکھ تیرا. عورت آج کی انجیل مقدس میں ہم نے دیکھا یسوع نے کہا اے عورت تجھے اور مجھے کیا. وہ اتنے سارے شریعت میں مننا رہے ایسی کہ نہیں، بائبل مقدس میں مننا رہے ایسی کہ نہیں. اسے پتہ اعتراض کیتا ہوئے کہ یسوع نے اپنی ماں نو ماں کیوں نہیں کیا بلکہ عورت کیا. کسی نے اعتراض کیتا ہے؟ آج بھی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ پاک کلام نہیں مانتے. پاک کلام منن سوال پیدا ہی نہیں مانگو. مثال اگر اس کو بھی لے لیں نا، اس کو بھی لے لیں تو یہاں پر بات آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی ادھر ہی دیکھ سکتا یوحنا کے 19ویں باب. اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں، کس کی ماں؟ ماں کا ذکر آ گیا. کس کی ماں؟ یسوع کی ماں. اور اس کی ماں کی بہن حلفائی کی بیوی مریم، اور مریم بچتی کھڑی تھی. مریم کا نام بھی بہت ساری ہے لیکن ان مریم میں سے کون سی مریم؟ مائیں بہت ساری، ان ماؤں میں سے کون سی ماں؟ یسوع کی ماں. لکھا آگے یسوع نے اپنی ماں کو، کس کی ماں کو؟ اپنی ماں. کسی اور کی ماں کہیں میں آیا تھوڑا جا تو کھا گیا ہو. ہاں جی، نہ نظر نہ آیا ہو. ان کو صاف نظر آتا ہے، سننے والوں کو سمجھ آتی ہے، نظر آتا ہے کون وہ لوگ ہیں جن کو آج یہ نظر نہیں آتا. یسوع نے اپنی ماں کو ماں نہیں کہا. یہ کیا لکھا ہے؟ کہا کہ نہیں، اس نے اپنی ماں سے کہا کیا اے عورت دیکھ تیرا. کہنا چاہیے کہ کیا لکھا. وہاں پر بھی عورت کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، عورت کا ذکر. اے عورت تجھے، عورت تجھے. لفظ عورت کو سمجھ. وہاں پر کسی نے اعتراض کیا کہ یسوع نے عورت کیوں کہا؟ کیونکہ وہ سب سمجھ رہے تھے کہ یہ کون سی بات کر رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں پہلا معجزہ ہے، پہلا نشان ہے. میں اس کو اس طرح بھی لیتا ہوں کہ یسوع جو نشان دکھاتا ہے، کرشمے دکھاتا ہے، معجزے دکھاتا ہے، وہ اپنا تعارف کس طرح کروا رہا ہے، کس نے تعارف کروایا ہے.
کس نے متعارف کرایا ہے یسوع کو دنیا میں؟ یسوع اپنا تعارف کس طرح کروا رہا ہے؟ یہ لفظ کہتا ہے اے عورت. تو جو سننے والے تھے ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ عورت کا ذکر کہاں پر ہے. تکوین کی کتاب میں، تکوین کی کتاب میں عورت ہے. اسی وجہ سے القابات میں آتا ہے، جو چرچ ٹیچنگ ہے اس میں آتا ہے پرانی ہوا نئی ہوا. ٹھیک ہے، پرانا آدم نیا آدم ہے، آدم اول آدم ثانی. پہلے آدم سے کیا آیا؟ دنیا میں موت آئی. دوسرے آدم یسوع سے کیا آیا؟ دنیا میں نجات آئی. اسٹڈی کریں گے تو پتہ چلے گا. اب آج کل نہ کریں سے کچھ نہ کریں. اور مجھے اور مجھے کسی نے کوئی اعتراض کیا نہیں. چلو اس کے بعد بھی دیکھ لیتے ہیں. مقدسہ جذبات، مقدسہ مریم فرشتے کا پیغام سننے کے بعد کن کے گھر میں گئی؟ الزبات کے گھر میں. شاباش. تو وہاں جب سلام اس کے کان میں پہنچا، جب تیرے اسلام کی آواز میرے کان میں پہنچی تو بچہ خوشی سے اچھل پڑا. خوشی اور وہ روح القدس سے بھر گئی. روح القدس سے بھر گئی. اور کیا کہا؟ مبارک ہے تو جو ایمان لائی، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل. یہ کہاں سے ہوا کہ میرے خدا کی ماں میرے گھر آئی؟ تو عورتوں میں مبارک ہے. کہا کہ نہیں، فرشتہ آیا اس نے کیا کہا؟ تو عورتوں میں مبارک. کسی نے اعتراض کیا کہ عورت کیوں کہا ہے؟ کیونکہ ان کی سمجھ میں آیا، ان کے دل کھل گئے ہیں، کلام کو سمجھتے ہیں. وہ پرانے کلاموں کو بھی سمجھ رہے ہیں اور نئے کلاموں کو بھی سمجھ رہے ہیں. ہم جو جن کے پاس یہ بہت بڑا خزانہ ہے اور آج چرچ کی ٹیچنگ کی کلیسیا کی ٹیچنگ بھی ہمارے پاس موجود ہے، وہ نہ سمجھ بن گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے خاطر نہیں، وہ اپنے پیٹ کے خاطر. دنیا کے خدا نے، دنیا کی چیزوں نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر رکھا ہے. جب آپ پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی. شاباش. اب دیکھتے ہیں ٹھیک. لوگ کہتے ہیں، ہاں سوال بھی آیا تھا کہ کیا یسوع کے اور بھی بہن بھائی تھے یا مقدسہ مریم کے اور بھی بچے تھے؟ کیوں کوئی ایسا کرے؟ نہیں تھے جی. پروٹسٹنٹ میرے سامنے کئی چلتے پتہ نہیں کہہ رہا ہے. انہیں کی کہنا یا انہوں نے سن کے پھر کی کہنا بہت ساری جگہ سے تیرے بہن برا بلاتے ہیں، تیرے بہن اور بھائی تیری ماں باہر آ کے بلاتے ہیں. اور یسوع کا کیا جواب ہوتا ہے؟ کیا اس نے یہ کہا کہ وہ میرے بہن بھائی نہیں ہیں؟ کہیں بھی لکھا ہو ہے جی؟ کتنے بھی لکھا ہو وہ میرے بہن برا. کیا کہا؟ یہ ہیں میرے بہن اور بھائی، یہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے ہیں. اچھا، خدا نے یسوع سے نا سانو بڑا رتبہ دے دیا تے جو یہ رتبہ مرتبہ ملتا ہے تے اسی کی کر لیتے ہیں. سانو پیار کرنا انہوں نے زندگی چاہیے. یسوع سب کو پیار کرتا ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے میرے بہن اور بھائی جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، وہ انڈائریکٹلی مقدسہ مریم کی مثال ہی دے رہا ہے. جس سے لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے نا، وہ اس کی مثال دے رہا ہے. اچھا مجھے بتائیں، سب سے پہلے خوشخبری انجیل، فرشتے کا پیغام، فرشتے کا سلام کس نے سنا؟ میں نے اور آپ نے. کس نے سنا؟ مقدسہ مریم نے. شاباش. کس نے سنا؟
تو یسوع اس کی مثال ہی ان کے سامنے رکھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے نہیں انہوں نے آخیا نہیں خوشی نہیں خوشی نہیں. جو بات سمجھنے کی وہ سمجھنی چاہیے. بہن بھائی کون ہے؟ چلو میں فادر ہوں ٹھیک ہے تھی میرے نال چلتے راج پوچھے کہ فادر جی ہے کون ہے تو میں کی کہاں میری پولیس میرے بہن برا نے یہ برا نے فادر جی سکے نہیں ہے میرے خود کا پتر ہے یا میرے چاچے کا پتر ہے میرے کالے کا پتر ہے یہ جی ہے نا کہ جو کالک ہو گئے تھے. یسوع جڑا جسمانی رشتہ ہے میرے کو بات روحانی رشتے میں ترجیح کرنا ہے اور روحانی رشتے کی بنا پر ہی مجھے اور آپ کو اپنا بہن اور بھائی کرنا ہے. وہ خدا کا فرزند ہے ہمیں بھی خدا کا فرزند بنا دیتا ہے. نور کے فرزند بن جاتے ہیں. ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ کون سے بہن بھائی یہ کہتے کہ والا بھی کاٹے گرام لینا ہے نا کھاجے فادر جی کی گل کریں گے والا ہاں جی یہ والا بھی لکھے ہے فادر جی تسی نہیں مانتے ہاں جی مناؤ جی مرکز کی جی شکاوا پہلی آیتوں چوتھی آیت تک پھر وہاں سے روانہ ہو کر وہ اپنے وطن میں آیا اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو رہی ہے. جب وہ سبت کا دن آیا تو وہ عبادت خانے میں تعلیم دینے لگا اور سننے والوں میں سے اکثر حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ اسے یہ سب کچھ کہاں سے ملا اور یہ کیسی حکمت ہے جو اسے بخشی گئی ہے اور کیسے معجزے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں. کیا یہ وہ بڑھائی نہیں کیا یہ وہ بڑھائی نہیں ابن مریم اور یعقوب اور یوسف اور یہودا اور شمعون کا بھائی. فادر جی نان کی ہوئے تھے کیوں نہیں مانتے کہ مناؤ گے تو مننا کہ ہے بھی کہیں نہ تو منی کا بھی کلام نو منی کا ہے بھی گلا نہیں مانتے. ٹھیک ہے تھوڑے تھوڑے میں حصیاں گا باقی تسی پڑھ لینا پھر جانو آپ اگر ذہن کھلتا جائے تو راستے کھلتے جائیں. کتنے نام یہاں پر ہے؟ 4. کون کون سے؟ یعقوب یہودا یوسف اور امام. شاباش. کتنے نام آئے ہیں؟ 4 نام آئے ہیں. اچھا جو پڑھے گا ان کو بہت سارا سمجھائے گا. گرامیٹکلی پڑھے گا گرامر سے یاد نہ پڑھے گا تو وہ بھی انہیں سمجھ آ جائے گی. تو جب ویسے ہی پڑھ دے گا ناڑی مانگو تو پھر کوئی سمجھ نہیں آئے گی کیا لکھا ہے. جو پڑھے لکھے ان کو زیادہ سمجھ آئے گی جن کو نہیں پتا ہو ان کو بھی سمجھ آئے گی. خدا سمجھ لکھا ہے کیا یہ وہ بڑھائی نہیں پیشے کے لحاظ سے اس کی ابن مریم. ابن مریم کا مطلب کیا ہے؟ مریم کا بیٹا. مریم کا یہ طریقہ کیا ہے؟ ابن یوسف یہ کیا ابن مریم مریم کا بیٹا. اور جن کے پاس بائبل مقدس ہم نکال کر پڑھیں سمجھ آ جائے گی. ابن مریم کے بعد فل اسٹاپ ہے. اس کے بعد لکھا ہے اور یعقوب اور یوسف اور یہودا اور شمعون. اور کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اور ایک کے بعد دوسرا. شاباش. اچھا بھائی اس لیے تسی کتنے برا بابو جی کتنے برا ہوں تھی کنے جی. اچھا بچہ کھڑے ہو کے دسو بڑا کہڑا ہے؟ بڑا بھائی یعقوب پھر ایوب داؤد شاؤل اور یوحنا. ٹھیک ہے جتنے بھی بھائی ہیں ان کا نام ایک نام کے بعد واو آتا ہے. ٹھیک ہے قوما آتا ہے پھر دوسرا نام قوما پھر تیسرا نام قوما پھر چوتھا نام قوما اور آخری نام جو ہوتا ہے اس کے سے پہلے اور آتا ہے. ایسے ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ہی خاندان سے ایک ہی شعبے سے یا شعبے میں بھی ہے یا اسکول میں بھی ہے یا پیسے بھی ایک راگنی کی ایک صنف ہے.
تو جب ہوں گے مختلف، ٹھیک ہے، اور یعقوب اور ایوب اور داؤد اور ریاض اور سلیم، اور اس کا مطلب ہے کہ سب بھی فرق ہے۔ اس بات کی سمجھ آ گئی؟ شاباش۔ دوسری سمجھے اسے مثال کے طور پہ باب ایوب ہے، اس کے پتر کا نام، اس کے بیٹے کا نام ایوب ہو سکتا ہے، دیکھ لے آگے، ایوب کا پتر ایوب ہو سکتا ہے، وہ جو ایسے کہتے ہیں یار ناری جا کے پتر میں وہ چھوٹے ایوب، وہ چھوٹے بہو جی، لیکن وہ پتر کا نام پتر ہوتا ہی ہے، لیکن وہ پتر کا نام ایوب نہیں۔ شاباش۔ تو ذرا ادھر دیکھیں کون کون سے نام آئے ہیں، یعقوب، یوسف، یہودا اور شمعون۔ یوسف کا نام آیا ہے جی، ادھر کیا لکھا ہے، ابن مریم اور یعقوب اور یوسف اور یہودا اور شمعون۔ یوسف آیا کہ نہیں؟ ہاں جی، یہ مطلب ہے کہ یوسف کا پتر یوسف، یہ مطلب ہے کہ یہ پتر یا بچے مقدسہ مریم دے یا یوسف دے ایسے ہو گئے۔ بائبل مقدس پڑھانے سے پتہ لگ جائے گا کیڑا کیڑا کیڑا، یہ نہیں پڑھانے سے نہیں، یہ سمجھ بھی پاک روح دیتا ہے، خدا دیتا ہے، ہماری ساری نہیں سمجھ ہو۔ چلو یہ بھی بات کلیئر ہو گئی۔ دو جگہ تے یسوع بھی جنیالو جی نسب نامہ لکھا ہے، کتنے کتنے لکھا ہے، متی کی انجیل اور لوکا کی انجیل۔ متی کی انجیل میں لکھا ہے پہلے باب کی پہلی 17 آیات میں، ابن یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ، یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ یہ کس کا نسب نامہ ہے؟ یسوع کا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آئے گا اور یوسف اور اس کے بھائی پیدا ہوئے، اگر یوسف کا نام آ سکتا ہے، اس کے بھائیوں کا نام آ سکتا ہے، تو یسوع کی تو یہ جنیالو کا نسب نامہ ہے، تو یسوع کے بھائیوں کا بھی نام آنا چاہیے کہ نہیں؟ اس کے درمیان میں پھر 14 پوچھتے پھر بابل کے سیر کا جلالدین کا ذکر ہے، لکھا ہے یوشیا سے یکنیا اور اس کے بھائی جلاوطن ہو کر بابل جانے کے زمانے میں پیدا ہوئے، بھائیوں کا ذکر آ گیا۔ یہ تو یسوع کی جنیالوجی کا نسب نامہ ہے، لکھا ہے، آخر میں ہم پڑھتے ہیں، اور الیعزار سے متان پیدا ہوا، متان سے یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا جو اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا۔ اب یسوع کے اور بہن بھائی ہوتے تو ادھر بھی ذکر ہوتا ہے نا، یسوع اور اس کے بھائی پیدا ہوئے، کوئی ہے ذکر ہے جی؟ یہ یسوع کا نسب نامہ ہے نا، کسی اور کا تو نہیں۔ تو کیا یہاں پر لکھا ہے؟ چلو کسی اور، ٹھیک ہے نا، پڑھ کے حقیقت نہیں کہنا نہ پوچھتا رہے گا، دکھا کے پاس وائنڈ اپ کرنا ہے۔ لوکا کی انجیل، لوکا کی مارکت لکھی گئی انجیل، پہلا رشتے کا پیغام ہم سنتے پڑھتے ہیں جی، لکھا ہے، اور چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے جلیل کے ایک شہر میں بھیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا، داؤد کے گھرانے کی کماری کے پاس، جو یوسف نامی ایک مرد سے بیاہی ہوئی تھی، اور اس کماری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام اے پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں، اور وہ اسلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے، اور فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے کیا ہوگا؟ بیٹا۔ پڑھنے میں صحیح رہتے ہیں، سمجھنے میں تھوڑی سی
خرابی آ جاتی ہے. کتنے بچے ہیں بھائی؟ کتنے فرشتے نے کتنے بچوں کا پیغام دیا ہے؟ کتنوں کا؟ تیرے بیٹا ہوگا. تیرے اب دو باتیں کلیئر ہوتی جائیں گی. اولاد بھی اور ماں بھی. ٹھیک ہے. تیرے بیٹا ہوگا کہ تیرے بیٹے ہوں گے. اس طرح لوگ پڑھتے ہیں, اس طرح کوشچن بنا لیتے ہیں. تیرے بیٹا ہوگا. کتنے؟ تیری. شاباش. اور تیرے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھیں گی. وہ بزرگ ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. کس کا بیٹا؟ حق تعالیٰ کا. تیرا بھی بیٹا ہے. اور کتنے؟ بڑا دن آتا ہے, ہر دیوار پر یہ نکلتا ہے, ہر میسج میں یہ آیت کو ریپیٹ آتی ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. کتنے بیٹے بخش دیے؟ پھر کس نام کو مانتے؟ تیرے بیٹا ہوگا. جو کوئی اس پر ایمان رکھے گا. تو بیٹوں پر ایمان رکھنا ہے یا بیٹے؟ اچھا کوشچن ہے, نہیں بنا دیتے کہ سرسمان دے سودو نہ نہ بسیر نہ پیر. کتنے خداؤں کو مانتا ہے, کتنے بیٹوں کو مانتا ہے؟ تیرے بیٹا حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا سب سے دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو کر کے ہمیشہ کی زندگی میں. جو ایک پر ایمان رکھتا ہے, ایک کا سبق دیا کہ میں اور خدا ایک ہیں. ایک خدا ہے. سنا اسرائیل تیرا ایک ہی خداوند, میں اور باپ ایک ہیں, تم بھی ایک ہو جاؤ. پھر اتنے سوال ہمیں تو ایک کا سبق دیا. تو ایک اور ذرا تھوڑا سا اور کہنے کا کیا ہے, کتنے بیٹے اور پیدا ہو. کتاب جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ حوالہ نکال سکتے ہیں. اس کی کتاب اس کا 44واں باب, جس کو یہ سمجھ آ گئی اس کو ساری سمجھ آ گئی. اور یہ کہ حکمت کی باتیں, باتوں کی باتیں سمجھنے سے کوئی حاصل ہے. جی اس کی کتاب اس کا 44واں باب پہلی آیت ہے. تب وہ مجھے مقدس کے بیرونی پھاٹک پر, جس کا رخ مشرق کی طرف ہے, واپس لایا. مقدس کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. یسوع نے کہا اس ہیکل کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں. یہ کون سی ہیکل؟ اس بدن کو یسوع نے کہا ایسے کہ مقدس پولس رسول کیا کہتا ہے, تم زندہ خدا کی ہیکل ہو. تم زندہ خدا کی ہیکل ہو. خدا کا روح تم میں. تو یہ بدن کس کی ہیکل ہے؟ ٹھیک ہے. تو مقدسم مریم کا بدن کس کی ہیکل ہے؟ جس میں کون رہا ہے؟ جس کے بدن میں پیٹ میں کون رہا ہے؟ اس وجہ سے اسے عہد کا سلوک کرتے ہیں. عہد کا سلوک خدا کی طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو تم زندہ خدا کی ہیکل ہو, خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. یہ بات سمجھ آتی ہے؟ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو بھی آپ کو اس بات کی بھی سمجھ آ جائے گی. تب وہ مجھے مقدس کے بیرونی پھاٹک پر, جس کا رخ مشرق کی طرف ہے, واپس لایا. اور وہ بند تھا. اور وہ کون سا پھاٹک؟ جو مشرق کی طرف ہے, وہ پھاٹک بند تھا. اور خداوند نے مجھ سے کہا یہ پھاٹک بند رہے گا. یہ پھاٹک, یہ دروازہ بند رہے گا اور کھولا نہ جائے گا.
جو ہیکل کے مشرق کی طرف ہے. ٹھیک ہے. مقدسہ مریم خدا کی ہیکل ہے، اس کا مشرقی دروازے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کھولا نہ جائے گا اور کوئی انسان اس سے داخل نہ ہوگا. کیوں؟ یہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ جس سے یسوع پیدا ہوا ہے اس سے کوئی انسان پیدا نہیں ہوگا. آگے دیکھیں. اور کھولا نہ جائے گا اور کوئی انسان اس سے داخل نہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا اس سے داخل ہوا ہے، اس لیے یہ بند رکھے گا. آمین. اور کوئی علاج نہیں. ہاں روحانی طور پر میں اور آپ، اور جس کو یسوع نے اپنی ماں سونپی ہے، دیکھتے ہی وہی سے ماں کرے گی. ساری دنیا بہت سارے القابات دیتی ہے، بتولا ہے، پاک دامن ہے، بہت سارے نام ہیں، لیکن عقیدے میں عقیدہ یہاں سے ملے گا. اور عقیدے کا مطلب ہے کیا؟ عقد سے نکلا ہے یہ لفظ. بندھن، جیسے مقدسہ مریم کہتے ہیں میں خدا کی بندی ہوں، بندھن سے بندی ہوں. کسی اور طرف نہیں، چرستے رستوں پر گزر جانے والے نہیں، ایک ہی سے، ایک ہی کی بندی. اور کوئی سوال ہے رہ گیا ہو؟ میرے خیال سے تو سارے کلیئر ہو ہی گئے. ٹھیک ہے. ہاں روزری کی بات کر رہے ہیں، روزری پڑی ہے. ٹھیک ہے. تو روزری کئی کہیں گے روزری کیوں کریں؟ اچھا جو سمجھ جائے گا وہ روزری پڑھے گا، اور جو نہیں سمجھے گا روزری کے پڑھے گا. سوال آیا کہ خدا کی پوجا کہ مقدسہ مریم کی پوجا. تین چیزیں ہیں. ایک تین لفظ ہیں ہمارے چرچ میں، کیتھولک چرچ میں تین لفظ ہیں جن کی سبھی کو سمجھ جائیں گے ان کو ساری سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے. ایک لاتریا ہے جو صرف خدا کی پوجا ہے، خدا کی پرستش. دوسرا لفظ آتا ہے دھولیا، جو فرشتوں مقدسین کی تعظیم ہے. دھولیا کا مطلب تعظیم کرنا، عزت کرنا. ٹھیک ہے. تیسرا لفظ ہے ہائپر دھولیا، جو صرف اور صرف مقدسہ مریم کی عزت اور تعظیم ہے. ہم اس کی پوجا نہیں کرتے، ہم اس کی پرستش نہیں کرتے. سن اے اسرائیل تیرا ایک ہی خداوند. کتنے خدا ہیں؟ ایک خدا ہے. جس کو میں آج اس طریقے سے سمجھاؤں تو آپ اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں گے، سکھائیں گے. ٹھیک ہے. کہ اس بات کو یہ بت پرستی نہیں ہے. لوگ اس کو بھی بت پرستی کہتے ہیں نا، لوگ ایک دم نشان بناتے ہیں بت پرستی. نہیں، سمجھنے کی بات ہے. سلیب ہمارا نشان ہے، فتح کا نشان ہے، اور تفلیس باپ اور بیٹا روح القدس ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے. تو یسوع سے بھی سوال کیا گیا کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ تسبیح شرح 6 باب 4 آیت سے، سن اے اسرائیل تیرا ایک ہی خداوند خدا ہے، تو اسے پوری عقل سے، پورے دل سے اور پوری طاقت سے. عقل کدھر ہوتی ہے؟ دل کدھر ہوتا ہے؟ طاقت کدھر ہوتی ہے؟ ہم تو اس کو بھی جو خدا کی عبادت گاہ ہے، یعنی ہیکل ہے جس میں خدا رہتا ہے. ٹھیک ہے. سلیب کا نشان بناتے ہیں، مخصوص کرتے ہیں، مسا کرتے ہیں، سلیب کو پیش نگاہ رکھتے ہیں. سنا اسرائیل تیرا ایک ہی خداوند، پوری عقل سے، پورے دل سے اور پوری طاقت سے، دل و جان سے، عقل سے، ایک ہی خدا. ٹھیک ہے. تو سلام مریم نے جب آپ پڑھتے ہیں خدا کی ماں، تو کہیں گے کہ خدا کی ماں نہیں کہنا چاہیے. جی خدا کی ماں نہیں کہنا چاہیے. کیوں نہیں کہنا چاہیے؟
اگر ادھر ہو تو کہنا چاہیے کہ نہیں ہے جی، اگر ادھر نہ ہو تو نہیں کہنا چاہیے. اور یہ دعا بھی کسی اور نے نہیں بنائی، کسی فادر نے، پوپ صاحب نے، بشپ صاحب نے نہیں بنائی. سلام مریم، یہ بائبل مقدس میں سے ہے. سلام مریم خود فضل خداوند تیرے ساتھ تو عورتوں میں مبارک ہے. خدا کی ماں نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیوں نہیں کہنا چاہیے. آپ جس کے ماں کے بدن میں پیٹ میں رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماں کہتے ہیں کہ نہیں. تو یسوع جو ماں مریم سے پیدا ہوا کہ نہیں، تو پیدا ہونے سے پہلے وہ کون ہے جی؟ تو جب فرشتے کا فرشتہ پیغام دیتا ہے، وہ کیا دیتا ہے؟ تیرے بیٹا ہوگا، حق تعالیٰ کا. جب حق تعالیٰ کا بیٹا ہے تو پھر یسوع کون ہوا اور مقدسہ مریم کون ہوا؟ ماں ہے کہ نہیں؟ جب یسوع جو خدا ہے اس کو اپنے بدن میں جس نے اٹھایا ہے، ایک ہی وقت میں وہ کامل خدا بھی اور کامل انسان بھی ہے، اس کی ماں ہے. تو خداوند یسوع نے اپنی ماں کی شان کو، عزت کو گھٹایا نہیں، وہ آج بھی کمالی ہے. کمالی کے پاس بھیجا گیا، ٹھیک ہے، وہ آج بھی کمالی ہے. اور اس کا رتبہ اور مرتبہ آج بھی ہم اس بات کی عکاسی کرتے، اظہار کرتے ہیں محبت اور عقیدت کا، کہ اس کی تاج پوشی کرنے آئے ہیں، جس کی تاج پوشی آسمانوں پر ہوئی ہے، جس کا ذکر آج دوسری تلاوت میں. تو خدا کی ماں، ٹھیک ہے. تو جب بچے یسوع کی ماں ہے تو پھر وہ خدا کی ماں بھی ہے، ٹھیک ہے. شاباش. یہ بھی اگر نہیں ماننا تو نہ مانے، ٹھیک ہے. جو لکھا ہے اس کو تو ماننا چاہیے نا. نہیں جی یہ لکھا نہیں ہے تو دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لوکا کے انجیل پہلے باب میں، اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر اس بات کو سلام کیا، اور اس بات نے مریم کا سلام سنا تو بچہ اس کے بطن میں خوشی سے اچھل پڑا، اور اس بات روح القدس سے بھر گئی، اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے بطن کا پھل مبارک ہے. اور میرے لیے یہ بات کیسے ہوئی کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس. کس کی ماں؟ یسوع. کہاں پر ہے؟ مریم نے چکیا ہوا ہے، انگریز آیا وطن میں ہے. تو وہ جان لیا کہ یہ خدا کی ماں ہے. تو ہم تو صدیوں سے کرسچن ہیں، ایمان رکھتے ہیں. ہمارا ایمان کہاں پر ہے؟ اس پر ہے کہ نہیں؟ خدا کی ماں نہیں کہنا چاہیے، خداوند کی ماں کہنا چاہیے. نہیں خدا نہیں کہنا چاہیے، خداوند کی ماں کا مطلب ہے کہ اچھا خدا کی ہے کہ خدا بڑا ہے تو خداوند اسی کی خداوند مان دیتے ہیں. چھوٹے بڑے خدا بھی ہے، کوئی قابل لگ رہا بندہ یا پاکلام نہیں ہے یا پاکلو کی ہدایت نہ نہیں چلتا. یہ کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں، اور میرے خدا نے میرے خداوند سے کہا. یہ ادھر بھی ہے، زبور کی کتاب میں بھی ہے، ٹھیک ہے. بہت سارے حوالات میں اور باپ ایک ہیں. جس نے مجھ کو دیکھا اس نے میرے باپ میں اپنی سوچوں کو پیوریفائی کرنا، پاکیزگی دینا ہے. اور یہ پاکیزگی یہاں سے آئے گی. تم اس کلام کے سبب سے سب پاک ہو گئے ہو، سننے سے پاک ہو. دعا کی ذکر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہم صرف پرستش، پوجا، سجدہ صرف خدا کو، مقدسہ مریم کی تعظیم کرتے ہیں. اگر میں اس کے سامنے جھکتا بھی ہوں نا تو میرے ذہن میں کیا ہے جی، ہے کہ نہیں؟ میں سیدھے پکے ایمان کے فیصلہ کر لیں دینا اور کوئی نہیں. کہ میں اس اسٹیچو میں کیسا مریم ہے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بھی دعا کرتا ہوئے گا نا تو انہوں پتا ہے کہ میں کسی سامنے ہوں، وہ کون ہے تے دعا کے لیے گئے، ٹھیک ہے. دعا کے لیے گئے
خدا کے لیکن تسی جو کہتے ہیں کہ سجدہ کرتے ہیں ذہن کی ہے. کبھی آپ نے جب مقدسہ مریم کے پاس آئے ہیں انہوں نے ٹیک کر دعا کی ہے یا باؤ ڈاؤن ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مقدسہ مریم میرے لیے خدا ہے؟ جی مقدسہ مریم کو آپ نے کبھی خدا سمجھا ہے؟ خدا کی ماں سمجھتے ہیں, خدا نہیں ہے. اس کی تاثیر ایک ہفتے سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے, مبارک کہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ذرا مجھے جب لوگ بڑوں کو ملتے ہیں کس طرح میں فادروں سے گیا نا اور دیکھنا سمجھنا فاطمہ جی نے سلام دیا, سلام دیا, میرا کی مطلب تعظیم کر رہے ہیں, سلامتی دے رہے ہیں, بانٹ رہے ہیں کہ سجدہ کر رہے ہیں. ایک تک اور پتا نہیں یہ سارے سجدے کر رہے ہیں. سیکھو گے, ہندو ہو ماتا پیاری پہنا باپو پیاری پہنا وہ تعظیم کر رہے ہیں کہ سجدہ کر رہے کرنا چاہیے کرنا چاہیے. چوتھا دس حکم نے نو جڑے نے انہاں نے لکھا نہ کر نہ کر نہ کر. ایک حکم چوتھا حکم وہ کیا کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر. عزت کرنی چاہیے, کرنی چاہیے. اگر ادھر سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ملوک کی کتاب میں دیکھ لیں, جب سلیمان کے پاس اس کی ماں بچہ آتی ہے تو کیا کرتا ہے, اس کو ملنے کے لیے کیا اپنے تخت و تاج سے کھڑا ہوا. ماں آ گئی ہے تو تخت و تاج کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کس کی اہمیت ہے؟ ٹھیک ہے, لکھا ہے کہ اس نے اس کو سجدہ کیا. کہ نبی ہے, بادشاہ ہے, اس نے اب وہ سجدہ تعظیم کے حصے میں, پوجا کے ذمہ میں نہیں, اور اس کی ماں کے واسطے تخت لگایا گیا. اسی طرح مقدسہ مریم کا دعا ملکہ ہے, جو دعا جو ہے ہم خدا کے سامنے کرتے ہیں, مقدسہ مریم کی تعظیم کرتے ہیں. اور جب تعظیم کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, تو یہ واجب بھی ہے اور چوتھے حکم پر بھی عمل کرتے ہیں. اور ہم یسوع کے پیروکار ہیں جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار رہا. ہم شاگرد ہوتے ہوئے بھی, اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے ہم پر بھی واجب ہے کہ ہم بھی اس کا احترام کریں, عزت کریں. ہم مقدسہ مریم کی پوجا نہیں کرتے بلکہ تعظیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آج یہ اسٹیچو ہے تو یہ بت پرستی نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کس کا اسٹیچو ہے, مقدسہ مریم کا, اس کا مجسمہ ہے, کسی اور کا نہیں. تو کہتے ہیں بت پرستی کی طرف چلے جائیں گے, یہ بت پرستی ہے, بت پرستی ہے. اگر یہ بت پرستی ہے تو پھر خدا پرستی کیا ہے؟ دولت کی پوجا. آج ہی اتوار ہے, اتوار کے دن جب ہم کاروبار بڑا بہتر ہے, کام بہت سارے اس کی پوجا ہو رہی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, ہوتے ہیں بچوں میں لیتے نہیں, لاڈ کرتے کہ نہیں, وہ پوجا کہ پیار ہے. دنیا میں ہم ڈفرینس کرتے ہیں, لیکن جب مذہب کی بات آتی ہے تو ہم یہ پوجا کیسے ہوگی, یہ بت پرستی کیسے ہوگی؟ بت پرستی کیا ہے اس کو سمجھنا ہے. پوری اس کی کتاب ہے, قرآن حضرامہ میں لکھا ہے, سن اے تم میرے حضور کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا, نہ زمین پر نہ آسمان پر, نہ آسمان پر نہ زمین پر, نہ زمین کے نیچے. تم میرے حضور, یہ لکھا ہے, لکھا ہے, سمجھے کیا لکھا ہے. یہ بابو ایوب کا گھر ہے, اس گھر میں ان کی تصویر ہوگی کہ یا کسی اور کی, سمجھے؟ تو یہ حضوری کس کی ہے؟ خدا کی حضوری, میرے حضور.
تو خدا کے حضور کی کس کی تصویر ہونی چاہیے؟ خدا کی ہونی چاہیے. صاف ہے. میرے حضور. تو پھر جس کو نہیں واضح اس کو بھی واضح ہوتے. جس نے مجھ کو دیکھا اس نے. تو یسوع کی تصویر ہے کہ نہیں؟ تصویر ہے کہ نہیں؟ تصویر ہے کہ نہیں؟ اچھا جی نہیں ہے آپ نہیں سمجھ آتی تو پہچان کروا لیں. ٹھیک ہے جی. یہ بت پرستی ہے. یہ 14 مقام کی تصویر ہے. مریم کی تصویر ہے. یسوع کی تصویر ہے. بت پرستی ہے. اس کو باہر پھینک دو. گلی بازار میں پھینک دو. تو آپ کے لیے بت پرستی ہے ایسے ہی ہے. آپ باہر پھینک دیں. ادھر سے مسلمان ہندو سے گزرے گا تو اس نے اس تصویر کو دیکھ کر یا اسٹیچو کو جو گرا پڑا ہے اس کو دیکھ کر کیا کہے گا؟ وہ تصویر میں کیا دیکھو جی مسیح نے اپنے یسوع بات سوچا یا بی بی فاطمہ بی بی مریم کی تصویر انہوں نے باہر پھینکی ہوئی. اچھا غیر قوموں کو ان میں سے یسوع نظر آ رہا ہے. مقدسہ مریم نظر آ رہی ہے. تو جو اس کے ماننے والے ہیں ان کو کیوں نہیں نظر آتا؟ ابھی پھر اس ٹاپک پر بات کریں گے خود پرستی اور خدا پرستی. روزری کا سے جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے کہ روزری جو ہے ہم مقدسہ مریم کی پوجا نہیں کرتے. اس روزری میں بھی کلام ہے. آپ نے نور کے وید پڑھے ہیں. کہاں سے ہیں؟ تو جلال کے وید کلام میں سے ہیں. خوشی کے وید, دکھ کے وید. اس کا مطلب آپ تو کلام پڑھتے ہیں. تو سلام کریم کہاں سے ہے؟ احمد کا کی دعا, رسولوں کا عقیدہ. ہم تو کلام کی پوجا کر رہے ہیں, کلام کی عبادت کر رہے ہیں. ہم تو خدا کی پوجا کر رہے ہیں. اسلام مریم میں پڑھنی چاہیے. کیوں؟ کیا وہ کلام میں نہیں ہے؟ اچھا کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ ایک سوال ہے. سوال کہ مقدسہ مریم کو ہی ترجیح, وہاں پر بھی خدا کو ہی ترجیح ہے. مقدسہ مریم شاگردہ ہے. ٹھیک ہے, اس پوائنٹ کو سمجھتے ہیں. اچھا جب آپ روزری پڑھتے ہیں تو آپ خوشخبری دنیا کو دیتے ہیں. جب فرشتہ پیغام لے کر آیا, فرشتے کا پیغام, تو وہ کلام ہے یا کہ نہیں؟ کلام خوشخبری ہے کہ نہیں؟ نجات دہندہ کی خوشخبری ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے نا. اور یسوع مسیح کی خوشخبری خوشخبری کا پیغام ہے. جب آپ روزری پڑھتے ہیں تو آپ بھی دنیا میں فرشتے کا رول کردار ادا کر رہے ہیں. دنیا کو بتا رہے ہیں. فرشتے کی جگہ پر فرشتے کا سلام پڑھ کر دنیا کو خوشخبری دے رہے ہیں. نجات دہندہ کی خوشخبری دے رہے ہیں. سلام ہے مریم الفضل خداوند تیرے ساتھ ہے. آج دنیا کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں. اور جو اس کا پیغام سنتے ہیں, جو یہ خوشخبری سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں, دل میں رکھتے ہیں, یسوع کو اس دنیا میں جنم دیتے ہیں, انہوں نے مقدسہ مریم کا کام کیا. انہوں نے فرشتے کا کام کیا. پیغام سن کر یسوع کو دنیا میں لائے. تو آپ فرشتے کا پیغام, خدا کا پیغام, خدا کی خوشخبری, نجات دہندہ کی خوشخبری دنیا کو سناتے ہیں. چھوٹے بڑے امتحان پڑھ. تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے. اور جو کرتے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں کہ جو میرے بہن بھائی وہ جو ہے جو خدا کا کلام سن کر اس پر عمل کرتے ہیں. شاباش, آپ وہ لوگ ہیں. تو بار بار رپیٹ کیوں کرتے ہیں؟ بار بار کیا خدا بولا ہو گیا, سنتا نہیں؟ ایسا نہیں ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ ہم کلام سنا رہے ہیں, جو بھید ہیں ان پر ایمان رکھ رہے ہیں, ان پر غور کر رہے ہیں, جس کا مقدسہ مریم غور کرتی رہی, حفظ کرتی رہی, اپنے دل میں رکھتی رہی. یہ کلام ہی ہے نا, اس پر عمل کرنا ہے. تو جو اس میں باتیں لکھی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے. غور کرتی رہی, حفظ کرتی رہی.
جی بار بار بھی پڑھنا چاہیے. کیوں؟ باقلا میں لکھا ہے. چلے لسمنی باغ میں یسوع جاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دعا کرتے ہوئے آپ یہ حوالہ گھر جا کر پڑھنا, ٹھیک ہے, اور دعا کرتے ہیں. اب آپ بول سکتے تو یہ پیالہ مجھ سے ڈال دے میری نہیں بلکہ تیری مرضی. پوری پھر شاگردوں کے پاس انہیں کیا کہا, جاگو اور پھر جا کر وہی دعا کرنے لگا. دوسری بار وہی لفظ, وہی باتیں, وہی دعا. پھر شاگردوں کے پاس نے کہا جاگو اور پھر جا کر وہی دعا. کہا اب سوتے رہو, اور جا کر وہی دعا. کون سی؟ وہی الفاظ, وہی باتیں رپیٹ کی. ٹھیک ہے, تو اگر ہم روزری پڑھتے ہیں, ہم رپیٹ کرتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں. باقی ہم کو بار بار پڑھنا اچھی بات ہے یا نہیں؟ اچھی کلام کو حفظ کرنا اچھی بات ہے یا کوئی بات؟ اچھی تو اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں. ہمیں جو تعلیم ملی ہے, بائبل مقدس کی تعلیم ملی ہے, چرچ تعلیم ملی ہے, اس پر عمل کرنے سے ہمیں گھبرانا نہیں, بلکہ مضبوطی کے ساتھ, ایمان کے ساتھ قائم رہنا ہے اور پرچار کرنا ہے. مسیح خدا کے وسیلے سے آمین.